اللہ 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 رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ دوسری پابندی یہ لگائی کہ حالت غیظ و غضب میں یا کسی وقتی اور ہنگامی ناگواری میں اس اختیار کو استعمال نہ کریں۔ اسی حکمت کے ماتحت حالت حیض میں طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا، اور حالت طہر میں بھی جس طہر میں صحبت و ہم بستری ہو چکی ہے اس میں طلاق دینے کو اس بنا پر ممنوع قرار دیا کہ اس کی وجہ سے عورت کی عدت طویل ہو جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کے لیے قرآن کریم کا ارشاد یہ آیا وَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یعنی طلاق دینا ہو تو ایسے وقت میں دو جس میں بلا وجہ عورت کی عدت طویل نہ ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق ہوئی تو موجودہ حیض عدت میں شمار نہ ہوگا، اس کے بعد طہر اور پھر طہر کے بعد حیض سے عدت شمار ہوگی، اور جس طہر میں ہم بستری ہو چکی ہے اس میں یہ امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو تو عدت وضع حمل تک طویل ہو جائے گی۔ طلاق دینے کے لیے مذکورہ وقت طہر کا مقرر کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس انتظار کے وقفہ میں بہت ممکن ہے کہ غصہ فرو ہو، معافی تلافی ہو کر طلاق کا ارادہ ہی ختم ہو جائے۔ تیسری پابندی یہ لگائی کہ معاہدہ نکاح توڑنے اور فسخ کرنے کا طریقہ بھی وہ نہیں رکھا جو عام بے و شراء کے معاملات و معاہدات کا ہے کہ ایک مرتبہ معاہدہ فسخ کر دیا تو اسی وقت اسی منٹ میں فریقین آزاد ہو گئے اور پہلا معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ ہر ایک کو اختیار ہو گیا کہ دوسرے سے معاہدہ کر لے، بلکہ معاملہ نکاح کو قطع کرنے کے لیے اول تو اس کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے گئے، پھر اس پر عدت کی پابندی لگا دی کہ عدت پوری ہونے تک معاملہ نکاح کے بہت سے اثرات باقی رہیں گے، عورت کو دوسرا نکاح حلال نہ ہوگا، مرد کے لیے بھی بعض پابندیاں باقی رہیں گی۔ چوتھی پابندی یہ لگائی کہ اگر صاف و صریح لفظوں میں 1 یا 2 طلاق دی گئی ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح نہیں ٹوٹا، بلکہ رشتہ ازدواج عدت پوری ہونے تک قائم ہے۔ دوران عدت میں اگر یہ اپنی طلاق سے رجوع کر لے تو نکاح سابق بحال ہو جائے گا، لیکن یہ رجوع کرنے کا اختیار صرف 1 یا 2 طلاق تک محدود کر دیا گیا تاکہ کوئی ظالم شوہر ایسا نہ کر سکے کہ ہمیشہ طلاق دیتا رہے پھر رجوع کر کے اپنی قید میں رکھتا رہے۔ اس لیے حکم یہ دے دیا کہ اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب اس کو رجوع کرنے کا بھی اختیار نہیں، بلکہ اگر دونوں راضی ہو کر آپس میں دوبارہ بھی نکاح کرنا چاہیں تو بغیر ایک مخصوص صورت کے جس کا آگے ذکر آتا ہے دوبارہ نکاح بھی آپس میں حلال نہیں۔ آیات مذکورہ میں اسی نظام طلاق کے اہم احکام کا ذکر ہے۔ اب ان آیات کے الفاظ پر غور کیجئے۔ پہلی آیت میں اول تو ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، یعنی طلاق 2 ہی مرتبہ ہے، پھر ان دونوں مرتبہ کی طلاقوں میں یہ لچک رکھ دی کہ ان سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ عدت پوری ہونے تک مرد کو اختیار ہے کہ رجوع کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر رجوع نہ کرے، عدت پوری ہونے دے، عدت پوری ہونے پر نکاح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی مضمون کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی یا تو شرعی قاعدے کے مطابق رجعت کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر خوبصورتی اور خوش معاملگی کے ساتھ اس کی عدت پوری ہونے دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ ابھی تیسری طلاق کا ذکر نہیں آیا، درمیان میں ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا جو ایسے حالات میں عموماً زیر بحث آ جاتا ہے، وہ یہ کہ بعض ظالم شوہر بیوی کو نہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کے حقوق کی فکر کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں، بیوی تنگ ہوتی ہے، اس کی مجبوری سے یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر طلاق دینے کے لیے اس سے کچھ مال یا کم از کم مہر کی معافی یا واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا۔
ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یعنی تمہارے لیے حلال نہیں کہ طلاق کے معاوضہ میں ان سے اپنا دیا ہوا مال اور مہر واپس لے لو۔ البتہ ایک صورت اس سے مستثنیٰ فرما دی کہ اس میں مہر کی واپسی یا معافی جائز کر دی، وہ یہ کہ عورت بھی یہ محسوس کرے کہ طبیعتوں میں بعد و مخالفت کی وجہ سے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، اور مرد بھی یہی سمجھے کہ ایسی صورت ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ مہر کی واپسی یا معافی کے بدلے میں طلاق دے دی جائے اور لی جائے۔ یہ مسئلہ ضمنی بیان فرمانے کے بعد پھر تیسری طلاق کا ذکر اس طرح فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر اس شخص نے تیسری طلاق بھی دے ڈالی جو شرعاً پسندیدہ نہ تھی تو اب نکاح کا معاملہ بالکلیہ ختم ہو گیا، اس کو رجعت کرنے کا کوئی اختیار نہ رہا، اور چونکہ اس نے شرعی حدود سے تجاوز کیا کہ بلا وجہ تیسری طلاق دے دی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اب اگر یہ دونوں راضی ہو کر پھر آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان کے پاس آپس میں دوبارہ نکاح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عورت عدت طلاق پوری کر کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور حقوق زوجیت ادا کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے، پھر اگر اتفاق سے وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔ آیت کے آخری جملے میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا کا یہی مطلب ہے۔ تین طلاق اور اس کے احکام کی تفصیل۔ یہاں قرآن کریم کے اسلوب بیان پر غور کرنے سے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ طلاق دینے کا اصل شرعی طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 طلاق تک پہنچا جائے، تیسری طلاق تک نوبت پہنچانا مناسب نہیں۔ الفاظ آیت الطلاق مرتان کے بعد تیسری طلاق کو حرف ان کے ساتھ فَإِن طَلَّقَهَا فرمانے میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، ورنہ سیدھی تعبیر یہ تھی کہ الطلاق ثلاث کہا جاتا۔ اس کو چھوڑ کر یہ تعبیر اختیار کرنے میں واضح اشارہ ہے کہ تیسری طلاق تک پہنچنا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے فقہا نے تیسری طلاق کی اجازت ہی نہیں دی، وہ اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، اور دوسرے فقہا نے 3 طلاق کو صرف اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ الگ الگ 3 طہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں۔ ان فقہا کی اصطلاح میں اس کو بھی طلاق سنت کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ اس طرح 3 طلاقیں دینا مسنون اور محبوب ہے، بلکہ طلاق بدعت کے مقابلے میں اس کو طلاق سنت اس معنی سے کہہ دیا گیا کہ یہ صورت بھی بدعت میں داخل نہیں۔ قرآن و سنت کے ارشادات اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین سے عدد طلاق کے متعلق جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہے تو طلاق کا احسن طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق حالت طہر میں دے دے جس میں مجامعت نہ کی ہو، اور یہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے، عدت ختم ہونے کے ساتھ رشتہ نکاح خود ٹوٹ جائے گا، اس کو فقہا نے طلاق احسن کہا ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو طلاق کا بہتر طریق قرار دیا ہے۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصنف میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام طلاق دینے میں اس کو پسند کرتے تھے کہ صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دی جائے اور عدت طلاق 3 حیض پورے ہونے دیے جائیں تاکہ عورت آزاد ہو جائے۔ قرآن کریم کے الفاظ مذکورہ سے اس کی بھی اجازت نکلتی ہے کہ 2 طلاق تک دے دی جائیں، مگر مرتان کے لفظ میں اس طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ 2 طلاق بیک لفظ و بیک وقت نہ ہوں بلکہ 2 طہروں میں الگ الگ ہوں۔ الطلاق و طلاقان سے بھی 2 طلاق کی اجازت ثابت ہو سکتی تھی، مگر مرتان کی ایک ترتیب و تراحی کی طرف مشیر ہے، جس سے مستفاد ہوتا ہے کہ 2 طلاقیں ہوں تو الگ الگ ہوں۔ مثال سے یوں سمجھیے کہ کوئی شخص کسی کو 2 روپیہ ایک دفعہ دے دے تو اس کو 2 مرتبہ دینا نہیں کہتے۔ الفاظ قرآن میں 2 مرتبہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ الگ الگ طہر میں 2 طلاق دی جائیں۔ روح المعانی۔ بہرحال 2 طلاقوں تک قرآن کریم کے الفاظ سے ثابت ہے، اس لیے باتفاق ائمہ و فقہا یہ طلاق سنت میں داخل ہے، یعنی بدعت نہیں۔ تیسری طلاق کے غیر مستحسن ہونے کی طرف تو وہ
خود اسلوب قرآن میں واضح اشارہ پایا جاتا ہے، اس کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے کہ تیسری طلاق کا مبغوض و مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام نسائی نے بروایت محمود بن لبید رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اس حدیث کی اسناد کو حافظ ابن قیم نے صحیح علی شرط مسلم قرار دیا ہے۔ زاد المعاد اور جوہر نقی میں علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کو صحیح اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسناد جید اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے رواتہ مسکون فرمایا ہے۔ اسی بنا پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ فقہا نے تیسری طلاق کو مطلقاً ناجائز اور طلاق بدعت قرار دیا ہے۔ دوسرے ائمہ نے 3 طہروں میں 3 طلاقوں کو اگرچہ طلاق سنت میں داخل کہہ کر طلاق بدعت سے نکال دیا ہے، مگر اس کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ خلاصہ یہ کہ شریعت اسلام نے جو طلاق کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان 3 درجوں کو عبور کرنا ضروری یا بہتر ہے، بلکہ منشا شریعت کا تو یہ ہے کہ اول تو طلاق پر اقدام ہی ایک مبغوض و مکروہ فعل ہے، اگر بمجبوری اس اقدام کی نوبت آ جائے تو اس کے کم سے کم درجے یعنی ایک طلاق پر اکتفا کیا جائے اور عدت گزرنے دیں، تو عدت ختم ہوتے ہی یہی ایک طلاق رشتہ زوجیت قطع کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی اور عورت آزاد ہو کر دوسرے شخص سے نکاح کر سکے گی۔ یہی طریقہ طلاق احسن کہلاتا ہے۔ اس طریقے میں یہ حکمت و فائدہ بھی ہے کہ طلاق الفاظ طلاق سے ایک طلاق دینے کی صورت میں طرفین کے لیے مصالحت کی راہیں کھلی رہیں گی۔ عدت ختم ہونے سے پہلے تو صرف طلاق سے رجوع کر لینا بقا نکاح کے لیے کافی ہوگا، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد اگرچہ نکاح ٹوٹ چکے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی، مگر پھر بھی یہ گنجائش باقی رہے گی کہ اگر دونوں میں اب مصالحت ہو جائے اور باہم نکاح کرنا چاہیں تو نکاح جدید اسی وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طلاق احسن کے طریقے پر اکتفا نہ کرے، دوران عدت میں مزید ایک طلاق صریح اور صاف لفظوں میں دے دے، تو اس سے قطع نکاح کے 2 درجے طے کر لیے تو جس کی ضرورت نہ تھی، اور ایسا کرنا شرعاً پسندیدہ بھی نہ تھا، مگر بہرحال 2 درجے طے ہو گئے۔ مگر ان 2 درجوں کے طے ہو جانے تک بھی بات وہی رہی کہ دوران عدت میں رجعت کا اختیار باقی ہے، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد بتراضی طرفین نکاح جدید ہو سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2 طلاق تک پہنچنے میں شوہر نے اپنے اختیارات کی ایک کڑی اور توڑ ڈالی اور اس سرحد پر پہنچ گیا کہ اب اگر ایک مرتبہ بھی طلاق دے دے تو معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جس شخص نے یہ 2 درجے طلاق کے طے کر لیے، اس کے بعد آگے یہ ہدایت دی گئی، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اس میں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ کے لفظوں میں 2 حکم بتلائے گئے۔ اول یہ کہ عدت کے دوران رجعت کر لینا نکاح جدید کا محتاج نہیں، بلکہ صرف امساک یعنی طلاق سے رجعت کر کے روک لینا کافی ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو سابق نکاح ہی کی بنیاد پر تعلق زوجیت بحال ہو جائے گا۔ دوسرے، اس میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر اس کا ارادہ اصلاح حال اور صلح و صفائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے تب تو رجعت پر اقدام کرے، ورنہ چھوڑ دے کہ عدت گزر کر تعلق زوجیت ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر ارادہ اصلاح کے محض عورت کو پریشان کرنے کے لیے رجعت کرے۔ اس کے بالمقابل او تصریح بإحسان فرمایا، تصریح کے معنی کھول دینے اور چھوڑ دینے کے ہیں۔ اس سے اشارہ کر دیا کہ قطع تعلق کے لیے کسی مزید طلاق یا دوسرے کسی عمل کی ضرورت نہیں، بغیر رجعت کے عدت ختم ہو جانا ہی تعلق زوجیت ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام حدیث ابو داؤد نے بروایت ابو ذرین اسدی نقل کیا ہے کہ اس آیت کے نزول پر ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتان فرمایا، تیسری طلاق کا یہاں کیوں ذکر نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصریح بإحسان جو بعد میں مذکور ہے وہی تیسری طلاق ہے۔ روح المعانی۔ مطلب اس کا جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جو کام تعلقات زوجیت کے کلی الانتقاء کا تیسری طلاق سے ہوتا وہی کام اس طرز عمل سے ہو جائے گا۔
کہ عدت کے اندر رجعت نہ کرے، اور جس طرح امساک ان کے ساتھ بمعروف ان کی قید لگا کر یہ ہدایت فرما دی کہ رجعت کر کے بیوی کو روکا جائے تو حسن سلوک کے ساتھ روکا جائے، اسی طرح تسریح ان کے ساتھ بھی احسان ان کی قید لگا کر یہ ہدایت دے دی کہ طلاق ایک معاملہ کا فسخ ہے۔ شریف انسان کا کام یہ ہے کہ جس طرح معاملہ اور معاہدہ خوش دلی اور حسن سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر فسخ معاہدہ کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو بھی غصہ یا لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہ کریں، بلکہ وہ بھی احسان اور سلوک کے ساتھ کریں کہ رخصت کے وقت متعلقہ بیوی کو کچھ تحفہ، کپڑے وغیرہ کا دے کر رخصت کریں، جس کا ذکر قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے، مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، یعنی متعلقہ بیوی کو کچھ جوڑا کپڑے کا دے کر رخصت کریں مالی حیثیت کے مطابق، اور اگر اس نے اس پر بھی ایسا نہ کیا بلکہ تیسری طلاق بھی دے ڈالی تو اب اس نے اپنے سارے اختیارات شریعت کے دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کر کے بلا وجہ اور بلا ضرورت ختم کر دیے، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ نہ رجعت ہو سکے اور نہ بغیر دوسری شادی کے آپس میں نکاح ہو سکے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔